بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عابد ارائیں ورلڈ انفارمیشن چینل سے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ترکی کی 1500 سال پرانی عمارت آیا صوفیہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ آیا صوفیہ کی عمارت کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس عمارت کو کس نے تعمیر کرایا تھا؟ آیا صوفیہ چرچ سے مسجد اور مسجد سے میوزیم میں کیسے تبدیل ہوئی؟ عیسائیوں کے لیے یہ عمارت اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے اور وہ کیا وجوہات تھی کہ صدر طیب اردگان اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے مجبور ہو گئے؟ نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید کرنے والے حملہ آور کا اس مسجد سے، اس عمارت سے کیا تعلق تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے 532 میں اس عمارت کو تعمیر کرایا تھا۔ اس وقت استنبول کا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ جسے آج دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، یہ شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی حقانیت کا امین ہے۔ یہ شہر ایک بار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی کی فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ یہ قسطنطنیہ جو اس وقت استنبول کہلاتا ہے، اس کی ایک عمارت آیا صوفیہ گزشتہ 1500 سال سے تاریخ کے لاتعداد مناظر دیکھ چکی ہے۔ آیا صوفیہ 480 سال تک مسلمانوں کے سجدوں سے آباد رہی، لیکن جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عظیم خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو 1931 میں اتا ترک نے اپنی اسلام دشمنی میں پہلے اس پر تالے لگائے اور پھر 1935 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس عمارت کی تعمیر کا حکم سن 532 میں دیا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بازنطینی سلطنت یعنی مشرق روم سلطنت کا دارالحکومت ہی تھی۔ ماہرین بحیرہ روم کے اس پار سے اس عمارت کی تعمیر کے لیے اشیاء لاتے تھے۔ 537 میں جب یہ عمارت مکمل ہوئی تو آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ کے مقام بن گئی۔ آیا صوفیہ آرتھوڈوکس فرقے کا مرکز بن گئی۔ اہم ترین بازنطینی تقریبات جیسے سلطان کی تاج پوشی وغیرہ اس عمارت میں ہونے لگی۔ تقریباً 900 سال تک یہ عمارت آرتھوڈوکس چرچ کا گڑھ رہی۔ 13ویں صدی میں کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے زیر انتظام بھی رہی۔ جب یورپی حملہ آوروں نے
قسطنطنیہ کا کنٹرول سنبھال کر چوتھی صلیبی جنگ میں شہر میں لوٹ مار کی۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد دوئم کے دور میں قسطنطنیہ پر قبضہ کیا۔ شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا گیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے ہوئے سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا اس کی تعمیر نو کی جائے، اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ سلطنت عثمانیہ کے معماروں نے کیتھولک نشانیاں مٹا دیں اور عمارت کے ساتھ مینار کھڑے کر دیے۔ استنبول کی معروف بلو ماسکیو کی تعمیر تک آیا صوفیہ ہی شہر کی مرکزی مسجد تھی۔ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی۔ ترکی میں قوم پرست سیاسی قوتوں میں اضافہ ہوا اور اس سلطنت کی راکھ میں سے جدید ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عظیم سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا اور اس عظیم مسجد کو میوزیم بنانے کا حکم دے دیا اور سن 1935 میں عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ ترکی کی اہم ترین سیاحتی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 1500 سال پرانی ترکی کی ایک بہت بڑی عمارت ہے۔ اس عمارت کا نام آیا صوفیہ سے پہلے یہ عیسائیوں کا چرچ تھا، مگر اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا۔ کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کیا تھا، جو جمعے کو سنایا گیا، جس کی وجہ سے اس صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں اور آخرکار ترکی کی عدالت نے 10 جولائی بروز جمعہ کو شدید پریشر کے باوجود آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا حکم دے دیا اور تقریباً 85 سال بعد اس مسجد سے اذان محمدی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔
عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے سن 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا کہ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند کر دی جائے گی۔ ترک میڈیا نے جیسے ہی یہ خبر نشر کی، اس خبر کے سنتے ہی ترکی میں جشن کا سما تھا۔ ایسے میں یورپی یونین کا بیان آیا ہے کہ وہ آیا صوفیہ کے دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یورپی یونین کو آج تو دکھ ہوا ہے، پر افسوس یہ لوگ اس وقت کہاں گئے جب بابری مسجد کا بڑا سانحہ پیش آیا۔ دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا انہیں نظر نہیں آتا؟ مسلمانوں کی عبادت گاہوں سے لے کر مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے تو عالمی برادری خاموشی سے تماشا دیکھتی ہے۔ اسرائیلی فوج مظلوم فلسطینیوں کا قتل و غارت کرتی ہے تو یورپی یونین خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ کشمیر میں انڈین فورس مظلوم کشمیریوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، اس وقت یورپی یونین خاموش رہتی ہے۔ یورپی یونین نے جب آیا صوفیہ سے 86 برس بعد اذان کی صدائیں سنی اور امام کا تلوار تھام کر خطبہ سنا، جسے پوری دنیا نے میڈیا پر نشر کیا، تو یورپی یونین صدمے سے دوچار ہو گئی۔ ہم طیب اردگان کے اس عظیم کام پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔